لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفحات وجہہ. عزیزان گرامی، محترم سامعین اور ناظرین کرام، بعنوان درس نہج البلاغہ مولا متقیان کے چھوٹے چھوٹے جملے جو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے، ہر شب جمعہ کو آپ لوگوں کو ہدیہ سماعت کیے جا رہے ہیں، بطور درس بھی اور بطور عبرت بھی، بطور نصیحت بھی. اس لیے کہ اگر آج زندگی کے اندر ہم لوگوں نے ان چیزوں سے عبرت، درس اور نصیحت نہیں حاصل کی تو پھر ان چیزوں کا ہم لوگوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ نہیں اٹھایا، اس نہج البلاغہ سے ہم لوگوں نے استفادہ نہیں کیا اور مولا متقیان کے ان نصیحت آموز باتوں کے اوپر ہم لوگوں نے عمل نہیں کیا. بہت ہی اہم باتیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، مختصر جملوں میں اہم اور قیمتی باتیں. آج جو ان باتوں کی طرف مولا نے متوجہ کیا ہے، مولا کے قول سے ہم آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی ذات کو بھی متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفحات وجہہ. جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے. کوئی انسان کسی بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، شو نہیں کرنا چاہتا، شیئر نہیں کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا، ہم نے اس کو سینے میں اپنے مقید کر لیا ہے، وہ چیزیں اب ظاہر نہیں ہو سکتی چونکہ میں نے چھپا لیا ہے. اس راز کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، لوگوں پر عیاں نہیں ہو سکتا، لوگ اس راز کو جان نہیں سکتے کیونکہ میں نے چھپایا ہے، اپنے سینے میں چھپایا ہے، میں نے کسی سے بتایا نہیں. مولا اس چیز سے انسان کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان غافل نہ رہ جائے، انسان غفلت میں نہ رہ جائے کہ اس نے اپنے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا ہے، پوشیدہ کر لیا ہے، لہٰذا اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا، کسی پر ظاہر اور آشکار نہیں ہوگا. مولا فرما رہے ہیں جس راز کو تم نے اپنے سینے میں چھپا کر کے رکھا ہے وہ تمہاری ہی زبان کے ذریعے سے بشکل الفاظ لوگوں پر کبھی نہ کبھی وہ ظاہر ہو ہی جائے گا. یعنی جسے تم نے چھپایا ہے خود بخود بے ساختہ تمہاری زبان سے وہ چیز ظاہر ہو ہی جائے گی. یہاں پر انسان کی بے بسی ہے. ظاہر سی بات ہے جس کو اس نے چھپایا ہے، جس راز کو، وہ بے ساختہ الفاظ بن کر کے کیسے ظاہر ہو جائیں گے جبکہ زبان اس کی ہے، الفاظ پر کمانڈ اسے ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ بے ساختہ بول جانا یا اس راز کا ظاہر ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کبھی کبھی اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے وہی راز ظاہر ہو جاتا ہے جسے اس نے برسوں چھپا کر کے رکھا تھا.
جسے اس نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا تھا، یا تو الفاظ کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، یا پھر مولا فرما رہے ہیں کہ چہرے کی کیفیت بتا دیتی ہے کہ کسی نے کسی چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں۔ اب یہ چہرے کے آثار کب ظاہر کریں گے؟ چہرے کے آثار سے کب نمایاں ہوگی یہ بات؟ جس چیز کو انسان نے پوشیدہ رکھا، اگر اسی سے ملتی جلتی بات اسی انسان کے سامنے کی جائے، خود بخود سامنے والے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، چہرے کے اوپر پیلاپن آ جاتا ہے، اس کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ آثار بتا دیتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کو پوشیدہ رکھا، کسی چیز کو اپنے سینے میں اس نے راز بنا کر کے رکھا ہے، اور یہ چیز انسان تجربہ کر سکتا ہے، یہ چیز انسان پریکٹیکل لائف میں لا سکتا ہے، اور یہ تقریباً سب کے اوپر گزر بھی چکی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج میں پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی یہ بات ہے، مولا نے یہ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں ان باتوں کو عرض کیا ہے، اس کا عرصہ تقریباً 1400 سال کا ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں لوگوں کے اوپر گزر چکی ہیں اور گزرتی رہتی ہیں، اور جب تک اولاد آدم رہیں گی یہ چیزیں رہیں گی۔ یعنی کسی راز کو انسان یہ راز سمجھ کر کے نہ رکھے، کسی کا علم نہیں ہوگا، اس کی خود زبان سے یہ چیز ظاہر ہوگی یا اس کے چہرے کے آثار سے یہ باتیں نمایاں ہو جائیں گی۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ جو راز ہے وہ انسان کی ذات سے متعلق ہے، یا وہ راز جب ظاہر ہوگا تو انسان کے اوپر آثار کیسے ظاہر ہوں گے، یا پھر وہ انسان کا اپنا عملی رویہ کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راز خدا نخواستہ ایسا رہا کہ جس کا سبب شرمندگی بن گئی، یا انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن گیا، تو یہ انسان کے راز کے اوپر منحصر ہے، یہ راز کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کا راز کیسا تھا، جس چیز کو اس نے چھپا کر کے رکھا۔ لیکن عزیزان گرامی، سب کے راز عیاں ہو جائیں گے، سب کے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ مولا متقیان کا جملہ ہے، چاہے وہ خود اپنے لفظوں سے ظاہر کر دے یا اس کے چہرے کے آثار اس بات کی طرف نمایاں کر دے۔ مولا متقیان کا ایک دوسرا جملہ جس کے اندر مولا متقیان ارشاد یہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شے بدان کا معاشرہ بکا، بہت ہی چھوٹا جملہ، بہت ہی مختصر سا جملہ، لیکن یہ انسان کے خاص طور سے آج کے دور میں بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے مولا کا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ انسان کے جسم کے اوپر کبھی صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان مریض ہو جاتا ہے، اور اس مرض میں بھی الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی بہت ہی شدید مرض ہے، کبھی زیادہ علیل ہو گیا ہے، کبھی سخت بیمار پڑ گیا ہے، کبھی معمولی نقاہت آ گئی ہے۔ آج کے یہ دور کے اندر خاص طور سے اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس وقت انسان واقعاً خوف زدہ ہے بیماریوں کو لے کر، مولا ارشاد فرما رہے مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ خدا نخواستہ کوئی مریض ہو گیا، مرض ہو گیا، چاہے وہ معمولی مرض ہو، نقاہت ہو، یا اللہ نہ کرے سخت علیل ہو گیا ہے، سخت بیمار ہو گیا ہے، مرض میں شدت پیدا ہو گئی ہے، بہرحال جب تک انسان کے اندر قوت اور طاقت ہو، انسان کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے، حرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی آج کے لیے یہ بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ باہر نکل جائے ٹہلنے گھومنے کے لیے، اس لیے کہ آج کے دور میں تو احتیاط ضروری ہے، جتنا ممکن ہے انسان گھر کے اندر ہی رہے، زیادہ گھر سے باہر نہ نکلے، احتیاط کے دامن سے متمسک رہے، احتیاط کے اوپر عمل کرے۔ لیکن بہرحال جہاں تک انسان کے اندر ممکن ہو، اگر مرض ہے، مریض ہو گیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، تو وہ چلتا پھرتا رہے۔ چلتے پھرتے مطلب یہ کہ گھر کے اندر ہی اپنی ایکٹیویٹی ایسی رکھے، اپنے آپ کو بستر پر لیٹا نہ دے،
اس کے لیے مولا ارشاد فرما رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب تک انسان چلتا پھرتا رہتا ہے انسان ذہنی طور پر مریض نہیں ہوتا. انسان دماغ میں اس مرض کو لاتا نہیں ہے، لیکن اگر وہی انسان مریض جو تھا بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد بستر پر لیٹ گیا تو اب اس کے دل و دماغ میں صرف یہی بات رہے گی بیمار ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گا. دوا کارگر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، دوا فائدہ پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی، نہ جانے یہ بیماری کتنی لمبی چلی جائے. یہ وہ سوالات ہوتے ہیں، یہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر نفسیاتی طور پہ مریض ہو جاتا ہے، جو اس کے صحت اور تندرستی میں ایک اہم رکاوٹ بن جاتی ہے. انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر بیمار نہ ہونے پائے، انسان ذہنی طور پر اپنے آپ کو فریش رکھے. اور یہ چیز اس وقت ہوگی جب تک انسان کسی بھی مرض کے مسئلے میں، جب تک اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھے. اگر انسان اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہی مریض انسان، اس کا مرض جلدی دفع ہو جائے گا، اس کو صحت جلد مل جائے گی، اس کو شفا جلدی مل جائے گی. یہ ایک جسمانی نسخہ مولا نے بیان فرمایا صحت کے مسئلے میں، تندرستی کے مسئلے میں، تاکہ تم ہمیشہ صحت مند رہ سکو، تندرست رہ سکو، تمہارے اوپر بیماری غلبہ نہ پا سکے. ایک اور بات یہاں روک کر کے عرض کر دوں، ویسے اس کا یہ جملہ نہج البلاغہ کے اندر نہیں، لیکن معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں کہ بیماری کے فلسفے کو بھی مولا نے بیان فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ بیماری مختصر ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، طویل ہے تو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو اس جسم کی بیماری کے ذریعے سے روح تندرست ہو جاتی ہے، نفس صحت مند ہو جاتا ہے. وہ صحت مند کیسے ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کے خاتمے کے ذریعے سے، وہ گناہوں اور سیئات کے محو ہو جانے کے ذریعے سے. یہ بیماریاں جو کفارہ بن جاتی ہیں اس کے ذریعے سے روح یہ صحت مند ہو جاتی ہے، نفس صحت مند ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بیماریاں انسان کے لیے سبب رحمت بن جاتی ہیں، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تاکہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں، تخفیف گناہ ہو جائے، اس کے سیئات ختم ہو جائیں، اس کے نامہ اعمال سے برائی اعمال ختم ہو جائیں، اور یہی بیماریاں اس کا کفارہ بن جائیں. تو عزیزان گرامی، آج جن جملوں کو میں نے عرض کیا، ایک راز کے مسئلے سے عرض کیا اور ایک انسان کی صحت کے مسئلے کے تحت جو مولا متقیان کا جملہ. ایک جملہ اور عرض کر دوں مولا متقیان کا، کہ جس کے اندر مولا ارشاد یہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحذر الحذر فواللہ لقد ستر حتی کأنہ قد غفر. ڈرو ڈرو اس لیے کہ بخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا اس نے تمہیں بخش دیا. یہ خداوند عالم کی طرف مولا نے متوجہ، خداوند عالم سے ڈرو. مولا قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری اتنا پردہ پوشی کر دی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے تمہیں بخش دیا. واقعاً یہ ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب کرے کہ انسان نہ جانے دن بھر میں کتنے معصیتیں کرتا ہے، کتنا نافرمانیاں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتے، اور خداوند عالم ان تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا. مولا فرمائے اس سے ڈرو.
اس لیے کہ باخدا اس نے اتنا پردہ پوشی کی ہے، اتنا پردہ پوشی کی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بخش دیا. اور واقعاً یہ خیال ہوتا بھی ہے. کیوں خیال ہوتا ہے؟ خیال اس لیے آتا ہے، یہ سوال اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ جس خداوند عالم نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر اس لیے پردہ ڈالا تاکہ ہم دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہونے پائیں، ہم دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پائیں، ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار نہ سمجھے جائیں. وہ خداوند عالم پوری اولاد آدم کے سامنے ہمارا کیوں مواخذہ کرے گا؟ جس نے چند لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کیا، اس نے پوری خدائی کے سامنے وہ خداوند عالم ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ اس سوال کے ذریعے سے امید میں اضافہ ہو جاتا ہے. بخشے جانے کے سلسلے سے انسان کے اندر امیدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ واقعی انشاءاللہ تعالی خداوند عالم ہمیں بخش دے گا. اس لیے کہ ان گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے، انشاءاللہ اللہ ان گناہوں کے اوپر سے آخرت میں پردہ چاک نہیں کرے گا، ان حجابات کو نہیں ہٹائے گا جس سے پوری خدائی کے سامنے اولاد آدم ذلیل و خوار. عزیزان اکرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام جو بندوں کی ہدایت کے لیے آئے اور سرمایہ ہدایت نہج البلاغہ کی شکل میں، صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، اپنے اقوال، احادیث اور روایتوں کی شکل میں صبح قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا تاکہ میرا بند میرے چاہنے والوں سے ہدایت حاصل کرتے رہے. لوگوں نے ان ہادیوں کی قدر نہیں کی، ان رہنماؤں کی تکریم نہیں کی، ان لوگوں کا احترام نہیں کیا. اگر ان کا احترام کیا ہوتا، ان کی تکریمیں کی ہوتی، ان کے اقوال پر عمل کیا ہوتا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا، ان کی سیرتوں پر عمل کیا ہوتا، تو اہل بیت اطہار کے اوپر اتنے زیادہ مظالم نہ ہوئے. اتنے زیادہ مظالم ہوئے ہیں کہ سید سجاد نے مرثیہ پڑھا ہے اور فرمایا ہے، جب ان سے پوچھا گیا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی ہیں، تو مولا بار بار کہا کرتے تھے الشام الشام الشام. مولا یہ بار بار تکرار کرتے تھے ہمارے اوپر سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے شام کے اندر، شام کے اندر، شام کے اندر. کیسی مصیبت آئی ہے؟ اس لیے کہ بازار سجا تھا، رسول زادیاں، علی کی بہو بیٹیاں اس بازار شام کے اندر قیدی بنا کر کے کھڑے کی گئے. تماشائیوں کا مجمع تھا، ان تماشائیوں کے مجمع سے اہل حرم کو گزارا جا رہا. دربار شام تھا جہاں پر یزید نجس تخت پر بیٹھا تھا، میرے بابا کا سر کٹا ہوا، سر تشت میں نیچے رکھا تھا، وہ شراب پی رہا تھا، اور رسول زادیاں ریسمان ظلم میں قید کر کے باندھ کر کے یزید کے سامنے بغیر چادر کے کھڑی کی گئی، جن کے سر پہ نہ ہی مخنا تھا، نہ چادر تھی، نہ ردا تھی، جنہوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا تھا. سید سجاد اسی لیے کہتے تھے الشام الشام الشام، اس لیے کہ شام کا قید خانہ تھا، چھوٹی بہن کا جنازہ تھا. اور سید سجاد تھے جو مردوں میں اکیلے بچے تھے، لیکن وہ بھی ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ آزاد نہیں تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھے، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں 5 سال کی بہن کا جنازہ تھا. اسی لیے سید سجاد نہ کربلا کے مصائب کو بھول سکے، نہ شام کے مصائب کو بھول سکے، نہ کوفے کے مصائب کو بھول سکے. اور سید سجاد جب تک زندہ رہے ہمیشہ آنسو بہاتے رہے. کتنا آنسو بہائے ہیں، کس قدر آنسو بہائے ہیں، بس میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جب کبھی بھی سید سجاد کے سامنے وضو کے لیے بھی پانی لایا جاتا تھا، کھانے کے لیے آب و دانہ لایا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ سید سجاد اس آب و دانہ کو دیکھ کر کے، وضو کے پانی کو دیکھ کر کے اس قدر زار و قطار ہوتے تھے کہ وہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا، اور سید سجاد اس پانی سے پھر وضو نہیں کر پاتے تھے. ہمارا اور آپ کا امام اس پانی سے وضو نہیں کر پاتا تھا، اس لیے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا. ایک روز
مولا کے ایک صحابی منہال کوفی نے ایک سوال کر لیا، مولا اے مولا کربلا کا زمانہ ہو گیا لیکن آپ کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، اشک ہیں کہ رکتے نہیں ہیں، اے میرے مولا کب تک آنسو بہائیے گا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، ارے ہمارے تو 18 یوسف رولا رولا کے قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ منہال نے ایک جملہ کا، مولا ارے قتل ہونا تو آپ کی شہادت ہو تو آپ کے گھر کا تاج ہے، آپ کے میراث ہے، شہادت تو آپ کا سر کا تاج ہے۔ مولا نے ایک جملہ کا، منہال پھر بھی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اے منہال ذرا یہ بھی بتا بہو بیٹیاں ماں بہنوں کا بے ردا دیار با دیار پھرایا جانا، دربار اور بازاروں کا سفر کرایا جانا، کیا اے منہال یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اے منہال ذرا تو تصور تو کر کہ شرابی کا دربار تھا، تیرا امام قیدی بنا کھڑا تھا اور ہماری مائیں بہنیں بے ردا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اے منہال میں صبر کرتا رہا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو ایصال۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرائع دینی و خواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ،
السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔